یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک نوجوان ایک قصبے کی چھوٹی سی سرائے میں آ کر ٹھہرا۔ وہ دور دراز کا سفر طے کر کے آیا تھا، مگر ابھی آدھے راستے تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ رات ہو گئی۔ مجبوراً وہ اسی سرائے میں رک گیا۔ اسی سرائے میں اسے ایک بوڑھا شخص ملا جو اتفاق سے اسی گاؤں جا رہا تھا جس کی طرف نوجوان کا سفر تھا۔ اس دور میں لوگ پیدل یا بیل گاڑیوں پر لمبے سفر کیا کرتے تھے۔ کھانے کے دوران گفتگو ہوئی تو بوڑھے کو معلوم ہوا کہ نوجوان بھی اسی گاؤں جا رہا ہے جہاں اسے جانا ہے۔ نوجوان اپنے قریبی رشتہ دار سے ملنے جا رہا تھا۔ بوڑھے نے کہا، برخوردار، تم بھی چندا نگر جا رہے ہو اور میں بھی وہیں کا رہنے والا ہوں۔ اچھا بتاؤ، تم کس کے گھر جا رہے ہو؟ نوجوان سے مسیدن نے بتایا کہ وہ اپنے رشتہ دار عبداللہ قادر کے گھر جا رہا ہے، جو اس علاقے کے مشہور آدمی تھے۔ یہ سن کر بوڑھا خوش ہوا اور بولا، بیٹا، سفر ابھی بہت باقی ہے اور ہمیں یہ سفر پیدل طے کرنا ہے۔ کیوں نہ ہم دونوں یہ سفر ساتھ کریں؟ نوجوان نے یہ بات پسند کی اور دونوں نے رات وہیں گزاری۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد نوجوان نے سامان خریدا اور سفر کی تیاری کی۔ روانہ ہونے سے پہلے اس نے بوڑھے کو کہا، بڑے میاں، اگر آپ میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو ایک شرط ہے۔ بوڑھا حیران ہوا اور پوچھا، کیسی شرط؟ نوجوان نے جواب دیا، شرط یہ ہے کہ سفر کے دوران میں جو بھی کروں آپ حیران نہ ہوں، سوال نہ کریں اور نہ اعتراض کریں۔ بوڑھا پہلے تو سوچ میں پڑ گیا مگر آخرکار مان گیا۔ دونوں جنگل کے راستے سفر کرتے رہے۔ دوپہر تک بہت تھک گئے تو ایک گھنے درخت کے نیچے آرام کے لیے بیٹھ گئے۔ دونوں بھوکے تھے۔ بوڑھے نے کہا، آؤ بیٹا، بسم اللہ کر کے کھانا شروع کریں۔ نوجوان نے کہا، ذرا ٹھہرے بڑے میاں۔ پھر اس نے اپنے سامان سے ایک چھتری نکالی، اسے کھولا اور بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا جبکہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے لگا۔ بوڑھا حیران تھا کہ گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر چھتری کی کیا ضرورت؟ وہ پوچھنے ہی والا تھا کہ اسے نوجوان کی شرط یاد آ گئی، اس لیے چپ رہا۔ کھانا ختم کر کے دونوں نے کچھ دیر آرام کیا اور پھر سفر جاری رکھا۔ شام ہونے تک اندھیرا پھیل گیا، راستہ دکھائی نہ دیتا تھا اور جنگل میں درندوں کا خطرہ بھی تھا، اس لیے دونوں نے وہی رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ بوڑھا درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور نوجوان سے بھی ایسا کرنے کو کہا، مگر نوجوان نے کہا، بڑے میاں، ہمیں ایسا درخت ڈھونڈنا ہوگا جس کی مضبوط شاخ پر ہم دونوں محفوظ طریقے سے سو سکیں۔ بوڑھا حیران ہوا مگر کچھ نہ بولا۔ نوجوان درخت ڈھونڈنے نکل پڑا اور کچھ دیر بعد ایک مناسب درخت مل گیا۔ نوجوان کی ضد دیکھ کر بوڑھے نے بھی شاخ پر چڑھ کر رات گزاری۔ صبح دونوں نے کچھ کھایا اور سفر شروع کیا۔ چند میل بعد ایک دریا آ گیا۔ نوجوان نے دریا کا کم گہرا حصہ تلاش کیا تاکہ پیدل گزر سکی۔ پھر دونوں پانی میں اتر گئے۔ نوجوان نے اپنے نئے جوتے نہیں اتارے اور وہ پانی میں بھیگ گئے۔ بوڑھے نے اسے عجیب سمجھا مگر شرط یاد تھی، اس لیے خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں اپنی منزل کے قریب پہنچ گئے۔ بوڑھا نوجوان کو اپنے گھر مدعو کرنا چاہتا تھا۔ وہ بولا، بیٹا، میری بیٹی بہت اچھا کھانا پکاتی ہے، آج میرے گھر مہمان بن کر آؤ۔ نوجوان نے معذرت کی اور کہا کہ اسے فوراً اپنے رشتہ دار کے گھر جانا ہے۔ جب بوڑھا اپنے گھر پہنچا تو اسے نوجوان کی نصیحت یاد آئی، دروازہ کھولنے سے پہلے کھٹکھٹانا اور ہلکی سی کھانسی کرنا تاکہ گھر والے تمہاری آمد کے لیے تیار ہو جائیں۔ بوڑھے نے سوچا، یہ کیسی عجیب بات ہے، مگر پھر بھی ایسا کیا۔ اس کی بیٹی گلنار بانو نے دروازہ کھولا اور بتایا کہ وہ غسل کر رہی تھی۔ اگر وہ یوں کھٹکھٹانے کے بجائے سیدھا اندر آ جاتا تو وہ تیار نہ ہو پاتی۔ بوڑھے نے گلنار کو سفر کی پوری کہانی سنائی۔ گلنار سمجھدار اور ذہین لڑکی تھی، وہ نوجوان کی باتوں میں خاص دلچسپی لینے لگی۔ پھر اس نے اپنے والد سے کہا، ابو جان، وہ نوجوان بڑا ہوشیار ہے، اس نے چھتری اس لیے کھولی کہ اوپر پرندے ہوتے ہیں، اگر ان کا گند کھانے پر گر جاتا تو غذا خراب ہو جاتی۔ بوڑھا حیران رہ گیا۔ پھر گلنار نے کہا، رات درخت پر اس لیے سوئے کہ زمین پر جانور حملہ کر سکتے تھے، یہ اس کی عقل مندی تھی۔ اور پھر اس نے جوتوں کا راز بتایا، انسان کی جان جوتوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے،
اس نے جوتے پہنے رکھے تاکہ کوئی نوکیلا پتھر کانٹا سانپ سے نقصان نہ پہنچا سکے۔ بوڑھے کو اب محسوس ہوا کہ نوجوان واقعی سمجھدار اور ہوشیار تھا۔ اگلی صبح بوڑھا نوجوان کو دعوت دینے سرائے گیا۔ نوجوان اشتدائن تاریم کے کہتے ہوئے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا، مگر بوڑھے کی دعوت پر رک گیا۔ شام کو نوجوان بوڑھے کے گھر آیا۔ گلنار نے کھانا تیار کیا تھا۔ گھر کا ملازم کھانا لینے گیا، مگر راستے میں سالن اور روٹی کھا گیا۔ گلنار نے اسے شعر یاد کرایا تھا کہ مہمان کے سامنے یہ پڑھنا ہے: 14ویں کا چاند، آسمان پر ستاروں کا ملا اور مسجد کے 4 مینار۔ ملازم نے وہ شعر پڑھا، مگر نوجوان فوراً سمجھ گیا کہ روٹی ایک کم ہے اور سالن بھی گھٹا ہوا ہے۔ نوجوان کی بات سنتے ہی گلنار کو معلوم ہو گیا کہ ملازم نے کھانا چرا لیا ہے۔ اس نے اسے ڈانٹا اور ملازمت سے نکال دیا۔ بوڑھا نوجوان کی ذہانت اور اپنی بیٹی کی سمجھ بوجھ دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے کہا، بیٹی، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے لیے اس سے بہتر اور عقل مند لڑکا کوئی نہیں ہو سکتا۔ گلنار نے شرما کر اجازت دے دی۔ بوڑھا فوراً سرائے گیا اور نوجوان سے کہا کہ وہ اسے داماد بنانا چاہتا ہے۔ نوجوان پہلے ہی گلنار کی عقل مندی سے متاثر تھا، اس لیے پورا راضی ہو گیا۔ چند دن بعد نوجوان اپنے والدین کے ساتھ آیا اور نکاح طے ہو گیا۔ کچھ دن بعد شادی ہو گئی۔ یوں وہ عقل مند نوجوان اور ذہین لڑکی خوشی اور سمجھداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگے۔